بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو کرنا یا کروانا، اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور بیاج یعنی سود کھانا، اور یتیم کا مال کھا جانا، اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا، اور خاوند والی ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں پر عیب لگانا۔ جس طرح طبیب اور ڈاکٹر اپنے تحقیقی علم و فن اور تجربے کی بنا پر اس دنیا میں زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں، دواؤں اور غذاؤں وغیرہ کے خواص بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ خاصیت اور تاثیر ہے، یہ آدمی کے فلاں مرض کے لیے مفید یا مؤثر ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کی بنیاد پر انسانوں کے عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے خواص اور نتائج بتاتے ہیں کہ فلاں معنی عقیدہ اور فلاں نیک عمل اور فلاں اچھی خصلت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں جنت کی نعمتیں اور دنیا میں قلب و روح کا سکون ہے، اور فلاں کافرانہ عقیدے اور فلاں ظلم کا انجام اللہ تعالیٰ کی لعنت اور دوزخ کا عذاب، اور دنیا میں طرح طرح کی بے چینیاں اور برائیاں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ طبیب اور ڈاکٹرز کی تحقیق اور غور و فکر میں غلطی کا امکان ہے، اور کبھی کبھی غلطی کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء اکرام کے علم کی بنیاد خالق کائنات اور علیم کل اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہوتا ہے۔ اس میں کسی بھول چوک یا غلطی کا احتمال اور کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ حکیموں اور ڈاکٹروں کی تجویز کی ہوئی دواؤں کو سب بلا چون و چرا ان کے اعتماد پر استعمال کرتے ہیں۔ پرہیز کے بارے میں وہ جو ہدایات دیں اس کی بھی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہے، اور اس کو عقل کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، اور کسی مریض کا یہ حق تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ یہ کہے کہ میں یہ دوائی تب استعمال کروں گا جب اس کی تاثیر کا فلسفہ مجھے سمجھا دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کے بارے میں فرمائیں کہ وہ شدید کبیرہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا موجب ہے، اور روح ایمان کے لیے قاتل ہے، اور سود خوروں کے لیے آخرت میں لرزہ خیز عذاب ہے، تو بہت سے اہل عقل و ایمان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کا فلسفہ سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور کوئی درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔